بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سہیل باسط ہے اور میں گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج اٹک میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں۔ میں ایم اے اکنامکس پارٹ 2 والوں کو آج سلیبس کے متعلق بتاتا ہوں۔ ایم اے اکنامکس پارٹ 2 کے اندر ٹوٹل 6 پیپرز ہوتے ہیں۔ 5 100 مارکس سے ہوں گے اور ایک پیپر 50 مارکس کا ہوتا ہے۔ آپ کے سامنے ایک سلائیڈ نظر آ رہی ہے، اس میں آپ دیکھیں تو پیپر کے نمبرنگ اور آگے نیم لکھے ہیں۔ پیپر نمبر 1 جو ہے انٹرنیشنل ٹریڈ تھیوری اینڈ فائنانس، پیپر 2 اکانومیٹرک تھیوری اینڈ اپلیکیشن، پیپر 3 ڈیولپمنٹ اکنامکس تھیوری اینڈ پالیسی، پیپر 4 ریسرچ میتھڈالوجی، پیپر 5.1 ایڈوانس میتھمیٹیکل اکنامکس، پیپر 6.1 مانیٹری تھیوری اینڈ پالیسی، پیپر 7.4 ایگریکلچر اکنامکس۔ ان میں سے جو پہلے 4 پیپرز ہیں وہ لازمی ہیں، کمپلسری پیپر ہیں، جبکہ لاسٹ جو 3 پیپرز ہیں ان میں سے کوئی بھی 2 آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ پہلا پیپر 100 مارکس کا ہے، دوسرا پیپر 100 مارکس کا ہے، تیسرا پیپر 100 مارکس ہے، پیپر 4 50 مارکس کا ہے۔ تو 350 جو ہیں یہ پہلے 4 پیپرز کے ہو جائیں گے اور باقی کوئی بھی 2 آپ سلیکٹ کریں گے۔ ان 2 پیپرز کے 100 مارکس ہیں تو 350 اور اس کے 200 550 پارٹ 2 کے پیپرز ہوں گے۔ ان میں سے 2 پیپرز میں پڑھاؤں گا، پیپر نمبر 2 اکانومیٹکس، پیپر نمبر 5.1 ایڈوانس میتھمیٹیکل اکنامکس۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز بتا دوں کہ پیپر 5.1 6.1 7.4 یہ ان کے بعد پوائنٹ کیوں لکھا ہوا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ پیپر 5 کے اندر زیادہ آپشنل پیپر ہیں، اس کے اندر بھی سب پیپرز دیے گئے ہیں، جن میں جو پہلا پیپر ہے وہ ایڈوانس میتھمیٹیکل اکنامکس کا۔ 6 پیپر کے اندر اور بھی بہت سارے پیپرز ہیں، لیکن پہلے نمبر پر لکھا ہوا ہے مانیٹری تھیوری اینڈ پالیسی۔ پیپر نمبر 7 اس کے اندر بھی بہت سارے پیپرز ہیں، 7.4 پر ایگریکلچر اکنامکس، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے آپشنل پیپر ہیں، لیکن یہ 3 آپشنل پیپر کے ٹیچرز گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج اٹک میں اویلیبل ہیں، اس لیے یہی آفر کیے جاتے ہیں۔ اب آپ کی مرضی ہے، ان تینوں میں سے کوئی بھی 2 رکھ سکتے ہیں۔ پیپر نمبر 5.1 اگر آپ صحیح اس کو پڑھیں تو 90+ نمبر آتے ہیں۔ میں آپ کو 2 پیپر پڑھاؤں گا، اکانومیٹکس اینڈ ایڈوانس میتھمیٹیکل اکنامکس۔ باقی ٹیچرز آپ کو بتا دیں گے کہ انہوں نے کیا کیا پڑھانا ہے، کون کون سے ٹاپک ہوں گے۔ اگلی سلائیڈ پر آپ دیکھیں تو اکانومیٹکس کی بک کا نیم سامنے دیا گیا ہے۔ یہ بک آپ نے پرچیز کرنی ہے، اکانومیٹک تھیوری اینڈ اپلیکیشنز، محمد شہزاد چودھری، علمی والوں کی یہ بک ہے، بہت اچھی بک ہے، بہت سارے کوسچن سالو ہیں اور پچھلے سالوں کے
یونیورسٹی کے پیپرز بھی اس کے اندر سالو ملیں گے. یہ میتھمیٹکس کی بک ہے پیپر 5.1 کی، فنڈامنٹل میتھڈز آف میتھمیٹیکل اکنامکس بائی الفا سی چیانگ، یہ 4th ایڈیشن. یہ وہی بک ہے جو آپ نے ایم اے اکنامکس پارٹ 1 میں پڑھی تھی. اس کے جو چیپٹر آپ نے نہیں پڑھے تھے وہ پارٹ 2 کے اندر پڑھنے ہوں گے. آپ نے اس کے 12 چیپٹر پارٹ 1 میں پڑھے تھے اور 12 سے آگے جو ہیں پارٹ 2 کے اندر چیپٹر شامل ہیں. اب میں آپ کو اکانومیٹکس کے متعلق بتاتا ہوں. اگلی سلائیڈ پر آپ دیکھیں تو چیپٹر 1 دی نیچر آف اکانومیٹکس، یہ آپ کا چیپٹر نمبر 1 ہے. اس کے اندر کچھ ہائی لائٹ بھی ہوئی ہیں چیزیں. 1.1 انٹروڈکشن، 1.2 ڈیفینیشن، 1.3 اسکوپ آف اکانومیٹکس، 1.4، 1.4.1. اب پہلا جو 1 لکھا ہوا ہے یہ چیپٹر، اس کا مطلب ہے چیپٹر ہے، یہ پہلا 1، اور پوائنٹ کے بعد جو ہے وہ اس کا ٹاپک ہے. 1.1 پہلے چیپٹر کا پہلا ٹاپک، 1.2 پہلے چیپٹر کا دوسرا ٹاپک، 1.3 پہلے چیپٹر کا تیسرا ٹاپک، 1.4 پہلے چیپٹر کا چوتھا ٹاپک، اور اس کے بعد 1.4.1 لکھا ہوا ہے. اس سے مراد ہے کہ پہلے چیپٹر کا 4 ٹاپک کا سب ٹاپک ہے. تو اسی طریقے سے یہ سارے پہلے چیپٹر کے ٹاپک دیے گئے ہیں، لیکن آپ کو اس میں 3 کوشچن کرنے ہیں. تھیوری کے کوشچن ہیں. 1.3 اسکوپ آف اکانومیٹکس، یہ آپ نے کرنا ہے، یہ مین چیز ہے آپ کا. دوسرا 1.7 آپ کو نظر آ رہا ہے میتھڈالوجی آف اکانومیٹکس، یہ آپ نے کرنا ہے. اور 1.8 آپ کو نظر آ رہا ہے انگریڈینٹس آف اکانومیٹرک ماڈلنگ. یہ چیپٹر 1 کے تھیوری کے کوشچن ہیں. اس پر آپ کا 1 ہفتہ لگ جائے گا، یہ چیپٹر کمپلیٹ ہو جائے گا. چیپٹر نمبر 2 دی کلاسیکل لینئر ریگریشن ماڈلس، یہ آپ نے ایم اے اکنامکس پارٹ 1 کے اندر اسٹیٹسٹک کے اندر کیا ہوا ہے. اس میں ریگریشن ایکویشن کے متعلق بتایا جاتا ہے. آپ اگلی سلائیڈ پر دیکھیں. ریگریشن ایکویشن کے اندر سمپل لینئر ریگریشن ماڈل آپ کو کرنا ہے. اس کی پراپرٹیز وغیرہ اور ایزمپشن وغیرہ اور باقی جو چیزیں ہیں، کورلیشن، ریگریشن، اسٹینڈرڈ ڈیویشن، ویریئنس، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. اسی طریقے سے آپ کو ملٹیپل ریگریشن یہ کرنی ہوگی. ملٹیپل ریگریشن کے جو پیرامیٹرز ہیں وہ کیسے معلوم کیے جاتے ہیں، اور اس کا ویریئنس، اسٹینڈرڈ ڈیویشن اور ایف ٹیسٹ، یہ آپ نے سارے کرنے ہیں. یہ کافی لینتھی چیپٹر ہے، آپ نے پڑھا بھی ہوا ہے، اگین آپ کو ایک ریوائز ہو جائے. یہ چیپٹر 1 اور 2 کو ملا کر کبھی ایک کوشچن بھی بنتا ہے، کبھی 2 کوشچن بھی بنتے ہیں. چیپٹر نمبر 3 ہے فور کاسٹنگ، یہ آپ کے لیے نیا چیپٹر ہوگا. اس کے اندر جو پہلا کوشچن ہوتا ہے وہ ہے تھیوری کا، جس میں ٹائپس آف فور کاسٹنگ، یہ تھیوری کا کوشچن ہے. دوسرا اس کے 4 پروف آپ نے کرنے ہیں جو کہ 3.6 پر لکھے ہوئے ہیں. انکنڈیشنل فور کاسٹنگ، کیس 1، کیس 2، کیس 3، کیس 4. اور اس کے بعد جو ہے تیسرا اس میں ٹاپک جو ہے ان کیسز کے جو فارمولے ڈیرائیو ہوتے ہیں ان کے نومیریکل کوشچن ہیں. تو اس چیپٹر میں 3 چیزیں ہوتی ہیں.
ایک تھیوری ہے پہلے ٹائپس آف فور کاسٹنگ، 2-3 صفحوں کی تھیوری ہے، باقی 4 پروف ہیں، 1-1.5 صفحے کا ایک پروف آتا ہے، باقی نومیریکل ہے، چھوٹے چھوٹے نومیریکل ہے۔ تو یہ 3 اس کے اندر ٹاپک ہیں۔ تو ان 3 ٹاپک میں کوئی بھی 2 ٹاپک کا ایک کوشچن بنتا ہے، مثلا تھیوری اور پروف دے دیں، یا پروف اور ایک نومیریکل کوشچن دے دیں، یا کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ صرف پروف آ جائے۔ پھر چیپٹر نمبر 4 ہے ملٹی اسٹیج لیسٹ اسکوئر ایکویشن۔ اس کے اندر آپ نے ٹائپس آف ایکویشن سسٹم پڑھنے ہوں گے۔ مختلف قسم کی ایکویشن ہے، جس میں سائملٹینیس ایکویشن کیا ہوتی ہے، اگلی سلائیڈ پر دیکھیں تو ریکرسیو، بلاک ریکرسیو، یہ مختلف قسم کی ایکویشن ہے جو کہ آپ کے لیے نیا ٹاپک ہوگا۔ اور اس کے اندر جو موسٹ امپارٹنٹ ٹاپک ہے وہ ہے ILS 2SLS، یہ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا 4.7 کے بعد، بہت امپارٹنٹ ٹاپک ہے، بہت امپارٹنٹ چیپٹر ہے، نیا چیپٹر ہے سارا۔ چیپٹر نمبر 5 ہے آئیڈینٹیفیکیشن، یہ بھی بہت امپارٹنٹ ٹاپک ہے اور بہت امپارٹنٹ چیپٹر ہے، یہ بھی آپ کے لیے نیا ہوگا۔ چیپٹر نمبر 4 آئے گا آپ کو تو تب 5 آئے گا۔ اگلی سلائیڈ پر دیکھیں اکانومیٹکس پرابلمز ہیں، جس میں ملٹی کولینرٹی اور 6.3 پر ہیٹروسلاسٹی اور اسی طریقے سے آٹو کورلیشن۔ اس میں سے ایک کوشچن بنتا ہے، جبکہ جو پچھلا آپ نے ILS 2SLS والا ہے اس میں سے 2 کوشچن بنتے ہیں۔ چیپٹر نمبر 7 ایررز ان ویریبل اور باقی چیزیں ہائی لائٹ ہیں، اور 8 اور 9 ان تینوں کو ملا کر ایک کوشچن بنتا ہے۔ تو یہ جو سارے چیپٹر کی ڈیٹیل ہے، چیپٹر نمبر 1 جو ہے اور چیپٹر نمبر 2 ان کو ملا کر ایک کوشچن مسٹ ہے۔ پھر چیپٹر نمبر 3 میں سے ایک آتا ہے، 2 کوشچن ہو جاتے ہیں۔ چیپٹر نمبر 4 اور 5 کو ملا کر 2 کوشچن آتے ہیں۔ چیپٹر نمبر 6 کا ایک کوشچن ہوتا ہے، اور چیپٹر نمبر 7، 8 اور 9 کا بھی ایک کوشچن ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ باقی جو کوشچن ہوتے ہیں وہ چیپٹر نمبر 2 اس کے 2 کوشچن بھی آ سکتے ہیں، یا آخر میں ایک شارٹ نوٹ والا بھی کوشچن بن سکتا ہے۔ تو ٹوٹل 7 کوشچن میں سے 4 کرنے ہوتے ہیں۔ یہ اکانومیٹکس کی ساری تھیوری تھی۔ اب ایک اور بات آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو جو ٹیچر بھی پڑھائیں گے، آپ پہلے ان سے MA اکنامکس پارٹ 1 کی کوئی چیز رہتی ہے تو وہ پہلے کریں، کیونکہ جو شیڈول آپ کے پیپرز کا آیا ہوا ہے وہ پیپرز لازمی ہوں گے۔ آپ کے MA اکنامکس پارٹ 1 کے پیپرز لازمی ہوں گے، اور جو چیزیں آپ کو نہیں آتی پہلے آپ وہ ٹیچر سے پڑھیں۔ میں نے کل اپنا آن لائن لیکچر ڈلیور کیا تھا، اور میں نے اس وقت بھی اور بعد میں بھی گروپ میں بھی پوچھا تھا کہ آپ نے پچھلا کچھ پڑھنا ہے تو مجھے بتا دیں، لیکن کسی نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ ہم نے یہ ٹاپک کرنے ہیں۔ میرا تو سارا کورس کمپلیٹ بھی ہو گیا تھا، اور اس کے علاوہ میں نے پچھلے سالوں کے پیپرز بھی سالو کرا دیے تھے۔ میں نے پھر بھی کہا تھا کہ اگین کسی نے کوئی ٹاپک کرنے ہیں تو کر سکتا ہے، لیکن میرا خیال ہے سب کو وہ ٹاپک آتے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں اگلی جو ویڈیو بناؤں گا اس کے اندر اکانومیٹکس کا جو ہے پہلے چیپٹر کا جو پہلا کوشچن ہے وہ سٹارٹ کروں گا۔
آپ لوگ اپنی اٹینڈنس مسٹ رکھیں، جو سین کرتے ہیں، جو جس طرح میں نے کل آپ لوگوں کی اٹینڈنس بولی تھی، اس طریقے سے ڈیلی آپ کی اٹینڈنس ہوا کرے گی۔ اور یہ اٹینڈنس جو ہے یہ اس کے متعلق یہ نہ سمجھیں کہ آپ گھر بیٹھے ہوئی ہیں اور اٹینڈنس ہو یا نہ ہو، اٹینڈنس مسٹ ہے۔ اسی کی بیس پر آپ کے ایڈمیشن رک بھی سکتے ہیں۔ اگر آپ ٹوٹلی ایبسنٹ رہے تو یہ نہ ہو کہ آپ سمجھیں کہ ہمارے ایڈمیشن پارٹ 2 کے اندر چلے جائیں، تو اس کی بیس پر رک بھی سکتے ہیں۔ دلچسپی سے پڑھیں، شوق سے پڑھیں۔ پہلے آپ ایم اے اکنامکس پارٹ 1 کو پڑھیں۔ میری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں۔ کوئی بھی پرابلم ہو گروپ میں آپ شیئر کر سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ پراپر گائیڈ کروں گا۔ اپنے باقی ٹیچر سے بھی آپ رابطہ رکھیں، اور اگر آپ کو وہ پارٹ 1 کے اندر جو پیپرز ہیں ان میں کوئی ہرڈل ہے تو وہ آپ ان سے بات کر لیں، اور اگر وہ سارے کلیئر ہیں تو ان سے آپ پارٹ 2 کا کورس پڑھ سکتے ہیں۔ ہر ٹیچر اپنی بک خود بتائے گا آپ کو۔ مجھے بھی ڈیٹیل پتہ ہے، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہر ٹیچر اپنی ڈیٹیل خود بتائے کہ بک کون سی لینی ہے، کیسے پڑھنا ہے، اردو میں ہو انگلش میں ہو۔ میری تو دونوں بکس انگلش میں ہی ہیں۔ میں پھر جب نومیریکل کویشچن آئیں گے تو آپ کو بورڈ پر سالو کراؤں گا، جس طرح میں نے کل جو ہے سم ٹاپک بورڈ کے اوپر سالو کیے تھے۔ آج کا جو ٹاپک ہے اس کو آپ پڑھیں، دیکھیں بک کدھر سے اویلیبل ہے نہیں ہے، تو جو میں پڑھا رہا ہوں اس کو آپ فی الحال پڑھتے رہیں۔ ابھی آپ کو اکانومیٹکس کی بک نہیں بھی ملتی تو کوئی بات نہیں۔ بیسٹ آف لک۔ اللہ حافظ۔